کہ وہ سوال اور یہ مانگنا اس کی پیشانی کا داغ اور دھبا بنا ہوگا. اس لیے شریعت میں ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. ایسے لوگوں کو کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے جو مال کمانے کے لیے سنگھرش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, لیکن اس کا جو طریقہ ہے اسی طریقے کو اپنانا ہے. مسلمان آزاد نہیں ہے کہ جس طریقے سے بھی چاہے وہ پیسہ کما لے اور بلڈنگ بنا لے, اپنے کاروبار کو آگے بڑھا لے. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے مسلمان شریعت کا پابند ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اس کے گردن میں ہے, اور کل قیامت کے دن یہ سوال بعد میں ہوگا کہ تم نے پیسہ کہاں خرچ کیا. اس سے پہلے اسے یہ جواب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا, یہ پیسہ تمہارے پاس آیا کہاں سے تھا. تو اس لیے جو کمانے کے جائز طریقے ہیں انہی طریقوں کو اختیار کرنے کی اجازت ہے. تو قرآن کریم نے کہا والمیسر, یاد رکھو یہ جوا اور سٹے بازی یہ حرام شکلیں ہیں, یہ بھی ناجائز ہیں اور گندی چیزیں ہیں, ان سے مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے. تو شراب بھی حرام, اور شراب کا مطلب سمجھیے, شراب کا مطلب ہر وہ چیز جس کی وجہ سے نشہ پیدا ہو. نشہ جس چیز سے بھی پیدا ہو وہ شراب ہے اور حرام ہے. چاہے ہم اسے شراب کہیں, چاہے ہم اسے بیئر کہیں, چاہے ہم اسے گانجا کہیں, بھنگ کہیں, کچھ بھی کہیں, چاہے وہ کیپسول کی شکل میں ہو یا یہ کہ انجیکشن کے ذریعے اس کا اثر جسم کے اندر پہنچایا جائے, یا یہ کہ کھانسی کی دوا آدمی اتنی بڑی مقدار میں پی لے کہ اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہلنے لگے. اگر اس کی وجہ سے نشہ آتا ہے تو وہ شراب ہے, حرام ہے اور اسلام کے خلاف بغاوت ہے, اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے جب آدمی شراب پیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا, اس کے سینے سے ایمان کی روشنی غائب ہو جاتی ہے, گل ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے سماج میں یہ سب چیزیں ہیں اور یہ سب چیزیں وبا کی طرف پھیل رہی ہیں. اس وقت جو سروے آ رہے ہیں, نوجوان خواہ وہ کسی اسکول میں ہے, کالج میں ہے, جوان بچے بھی, جوان بچیاں بھی, وہ نشے کی لت ان میں عام ہوتی جا رہی ہے. تو آخر اس کی فکر کون کرے گا؟ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, کہ ایمان والو یہ شراب, یہ نشے کی چیزیں, یہ جوا اور سٹے بازی کی چیزیں, یہ سب حرام ہیں, گندی چیزیں ہیں, تمہیں ان سے بچنا چاہیے. یہ ہمارے نوجوان نسلیں اسی وقت بچیں گی جب ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا, جب ان کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی, عظمت ہوگی. اگر پیارے آقا کی محبت نہیں ہوئی, اگر ان کے دلوں میں ایمان کا چراغ نہیں ہے, ایمان کی اہمیت نہیں ہے, تو بہت آسانی سے ہماری نسلیں کسی کی بھی شکار ہو جائیں گی. اس وقت کیسے کیسے لوگ ہیں, یہ شکیلیت کا فتنہ ہے, قادیانیت کا فتنہ ہے, یہ ڈائریکٹ ہمارے ایمان پر حملہ آور ہیں, ہم سے ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے اب اپنے بچوں کو صرف نماز نہیں سکھانی ہے, اپنے بچوں کو صرف روزہ نہیں سکھانا ہے, اپنے بچوں کو سونے سے پہلے اور سونے سے بعد کی صرف دعائیں نہیں سکھانی ہے, بلکہ اپنے بچوں کو دین سکھلائیے, اپنے بچوں کو توحید سکھلائیے, اپنے بچوں کو مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں بتلائیے, اپنے بچوں کو بتلائیے کہ پیارے بیٹے ہم مسلمان ہیں, ہم ایک اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت کے آگے, کسی شکتی کے آگے, کسی درخت کے آگے, کسی دیش کے آگے اور کسی گنگا کے آگے, کسی سمندر کے آگے, کسی آکاش کے آگے, کسی سوریہ کے آگے ہم اپنا سر نہیں جھکا سکتے. اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. بچوں کو صبح و شام یہ سبق پڑھائیے, اپنے بچوں کو یہ بتلائیے کہ پیارے بچوں یاد رکھو, ہو سکتا ہے حالات بہت خراب ہو جائیں, سچویشن انتہائی خطرناک ہو جائے, تم کہیں گر جاؤ, تمہارے پیر توڑ دیے جائیں, تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جائے, لیکن پھر بھی بیٹے تمہاری زبان سے احد احد ایک اللہ کی آواز آنی چاہیے. بچوں کو یہ توحید کا سبق سکھلائیے, ورنہ بہت تیزی کے ساتھ براہ راست ایمان پر اٹیک ہو رہا ہے اور نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ فیوچر میں صورتحال کتنی خراب ہوگی. اس لیے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کرنی ہے.